السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج انشاءاللہ ہم آیت 53 to 60 کریں گے سورہ ہود کی۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے پڑھا کہ قوم عاد کے پاس ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ انہوں نے آ کر اپنی قوم کو کہا کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، کوئی اور اس لائق ہی نہیں ہے کہ اس کو الہ بنایا جائے، اس کی عبادت کی جائے، اور یہ جو تم نے غیر اللہ کی عبادت شروع کر دی ہے یہ خود ساختہ بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ بیکار بات ہے جو تمہیں نہ تو اس دنیا میں کوئی فائدہ دے گی نہ آخرت میں، تو تم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، اس سے بخشش مانگو اور مجرم مت بنو۔ لیکن اس سارے سمپل سے پیغام کا، اس سمپل سی ایک نصیحت کا رزلٹ کیا نکلا کہ ان کی قوم نے ان کا انکار کیا اور کیا کہا۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 53 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے کہا اے ہود، نہیں لایا تو ہمارے پاس کوئی واضح دلیل، اور نہیں ہے ہم چھوڑنے والے اپنے الہوں کو تیری بات سے، اور نہیں ہے ہم تجھ پر ایمان لانے والے، نہیں ہم کہتے مگر یہ کہ مبتلا کر دیا تمہیں بعض ہمارے الہوں نے ساتھ کسی تکلیف کے۔ اس نے کہا بے شک میں گواہ بناتا ہوں اللہ کو، اور تم گوار ہو، بے شک میں بری ذمہ ہوں ان سے جنہیں تم شریک کرتے ہو۔ تو قوم نے ماننے کے بجائے کیا کہا کہ تم جو ہمیں بات بتا رہے ہو نا، ہم اس بات کو قبول نہیں کریں گے، ہم آپ کی نصیحت قبول نہیں کریں گے، ہم آپ کی بات کو مان کر ایمان نہیں لائیں گے، ہم آپ کی اطاعت نہیں کریں گے، آپ کی تعلیمات ہم قبول نہیں کریں گے۔ اس قوم کو اپنی طاقت پر بڑا غرور تھا، بڑا اعتماد تھا، اس لیے یہ ایسی باتیں کرتے تھے، اس لیے یہ انکار کر رہے تھے، ورنہ تعلیمات کتنی سمپل تھیں کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، استغفار کرو۔ اس بات کو ماننا کیوں مشکل تھا؟ کیونکہ یہ غرور میں مبتلا تھے، اپنی طاقت پہ ان کو بہت زیادہ فخر تھا۔ اور پھر آگے سے انہوں نے کیا کہا کہ ہمیں تو لگتا ہے کہ ہمارے کسی الہ کی تم پر مار پڑ گئی ہے، یعنی تمہیں ان کی کسی کوئی بد دعا لگ گئی ہے کہ تم ان کی پکڑ میں آ گئے ہو، اس لیے تم ایسی بہکی ہوئی بات کرتے ہو۔ مطلب بجائے اس کے کہ وہ حق کو قبول کرتے، کس طرح کی فضول بات ہود علیہ السلام سے وہ کرنے لگے کہ تمہیں بد دعا لگ گئی ہے۔ لیکن اس پر ہود علیہ السلام کا رد عمل کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے تمہارے الہوں کے ساتھ، اور اگر تمہیں یہ لگتا ہے نا کہ تمہارے پاس بہت طاقت ہے تو تم اور تمہارے الہ مل کر میرے خلاف چال چلو، لیکن میرا کچھ نہ بگاڑ سکو گے کیونکہ میرا توکل اللہ تعالیٰ پر ہے۔ یہ ان کا ایمان تھا، اور یہ ایمان ان میں کیوں تھا؟ سچائی کی وجہ سے۔ ان کو اللہ تعالیٰ پر توکل تھا، ان کو اس بات پہ پورا یقین تھا کہ جب میں اللہ کے ساتھ سنسیئر ہوں نا تو اللہ تعالیٰ مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دے گا، یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، نفع نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس کے سوا کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا، اور یہ ہے سچا ایمان، کہ اس حد تک انسان کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہو کہ اگر کوئی آپ کو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ تمہیں تو فلاں کی بد دعا لگ گئی یا تمہیں بد دعا لگ جائے گی، تو اس پر انسان گھبرائے نہیں، اس کو اس بات کا یقین ہو کہ اگر وہ حق پر ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دیں گے، اور کسی کے بد دعا دے دینے سے کوئی بد دعا قبول نہیں ہو جاتی اگر آپ اس کے حقدار نہیں ہیں، تو آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی۔ اور ان کے الہ جن کو یہ پوجتے تھے ان کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ ان کو پوجا جا رہا ہے، ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں، یہ تو بس ان کی اپنی خود ساختہ باتیں تھیں۔ تو ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سب میرے خلاف چال چلو اور مجھے مہلت بھی نہ دو، پلاننگ کرو میرے خلاف، کچھ نہ بگاڑ سکو گے میرا۔ آگے وہ فرماتے ہیں بے شک میں توکل کیا میں نے اللہ پر جو رب ہے میرا اور رب ہے تمہارا، انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، میں نے اس پر بھروسہ کیا۔ اور فرمایا نہیں کوئی جاندار مگر وہ پکڑنے والا ہے پیشانی اس کی، بے شک رب میرا اوپر راستے سیدھے کے ہے۔ کہ جو بھی جاندار ہے، جو بھی مخلوق ہے، اس سب کے فیصلے، اس سب کا اختیار، وہ سب کس کے کنٹرول میں؟ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور پیشانی کے بالوں سے یعنی مضبوط، اللہ تعالیٰ ٹوٹلی اللہ کے کنٹرول میں ہے، کوئی ہل نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف۔ اور پھر یہ جو پیشانی کے بالوں کی اسپیسیفکلی بات ہوئی ہے یا اس ایریا کی بات ہوئی ہے نا، جو بھی انسان پلاننگ کرتا ہے نا، جو منصوبے بناتا ہے، جو سازشیں کرتا ہے، وہ ہمارے دماغ کے اس حصے سے ہوتی ہیں۔ تو کہا گیا کہ یہاں تم لوگوں کے جو بھی چلتا ہے نا، یہ تم لوگوں کی جو چیز ہے نا، یہ اللہ کے کنٹرول میں ہے، جو سازشیں کرنی ہیں، جو پلاننگ کرنی ہے، کر ڈالو میرے خلاف، کوئی مجھے نقصان نہیں دے سکے گا اگر اللہ نے نہ چاہا تو۔
اور اسی لیے قرآن میں اس جگہ کا ذکر بھی آتا ہے نا کہ جہنمیوں کو یہاں سے پکڑ کر جہنم کی طرف کھینچا جائے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا، کیونکہ یہاں سے سارا فساد اٹھتا تھا، دماغ کے اس حصے سے، یہاں سے ساری وہ نیگیٹو تھنکنگ، ساری پلاننگ، ساری سازشیں جو تھیں وہ اٹھتی تھیں۔ تو حود علیہ السلام نے یہاں پہ کہا کہ ہر جاندار کی پیشانی جو ہے وہ تو اللہ کے کنٹرول میں، اللہ کے کنٹرول میں ہر انسان، ہر جاندار، کوئی چیز مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو میرا توکل تو اس ذات پر ہے جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے، اور میرا رب سیدھے راستے پہ ہے۔ کیا تھا اللہ تعالیٰ کا سیدھا راستہ؟ جو انہوں نے پیچھے ان کو دعوت دی کہ اے توحید پر آ جاؤ، اللہ کی عبادت کرو، استغفار کرو، نعمتوں پر شکر کرو، اللہ پر توکل کرو، ساری طاقتوں کا مالک صرف اللہ تعالیٰ کو جانو، ساری ہدایت، سیدھے راستے کا مالک کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ۔ اور توحید ایک ایسی چیز ہے جو مکمل ہی تب ہوتی ہے جب انسان اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والا ہو، وہ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھے۔ اگر اس کا یہ یقین ہی نہیں ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ فلاں انسان مجھے نقصان پہنچا دے گا، یا فلاں پیر مجھے نقصان پہنچا دے گا، یا میں نے فلاں کی بات نہیں مانی تو میرا یہ نقصان ہو جائے گا، یا اللہ کے اس حکم پر عمل کیا تو تب میرا نقصان ہو جائے گا، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہی نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک وہ خوبی ہے کہ وہ جس کو چاہے نفع پہنچا دیتا ہے، اور پھر جس کو وہ نقصان پہنچانا چاہتا ہے اس کو نقصان بھی پہنچاتا ہے۔ اس میں کسی اور کا رد عمل نہیں ہے، کسی اور کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا، پھر اگر تم منہ پھیرتے ہو تو تحقیق پہنچا دیا میں نے تمہیں وہ جو میں بھیجا گیا ہوں ساتھ اس کے طرف تمہارے، اور جانشین بنائے گا رب میرا ایک قوم کو تمہارے علاوہ، اور نہیں تم نقصان دے سکو گے اسے کچھ بھی، بے شک رب میرا اوپر ہر چیز کے خوب نگران ہے۔ انڈائریکٹلی قوم کو یہ میسج دے دیا کہ اگر تم حق کو قبول نہیں کرتے، حق کو جھٹلاتے ہو، منہ موڑتے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر دے گا، اس زمین سے تمہارا نام و نشان مٹا دے گا، اور تمہاری جگہ دوسری قوم لے آئے گا، اور جب تم پر عذاب کا فیصلہ آئے گا، عذاب آئے گا، تو تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، اللہ کو تم کوئی نقصان نہیں پہنچا سکو گے، اللہ تعالیٰ کا تم مقابلہ نہیں کر سکو گے، اللہ کو نہیں ہرا سکو گے۔ ہر چیز اس کی نظر میں ہے، اس کے کنٹرول میں ہے۔ آگے فرمایا، اور جب آ گیا فیصلہ ہمارا، نجات دی ہم نے ہود کو اور ان کو جو ایمان لائے ساتھ اس کے ساتھ رحمت کے ہماری طرف سے، اور نجات دی ہم نے انہیں عذاب سے سخت۔ اور یہ تھے عاد، انہوں نے انکار کیا آیات کا اپنے رب کی، اور انہوں نے نافرمانی کی اس کے رسولوں کی، اور انہوں نے پیروی کی حکم کی ہر سرکش ضدی کے، اور ان کے پیچھے لگا دی گئی اس دنیا میں لعنت اور دن قیامت کے بھی۔ خبردار، بے شک عاد نے کفر کیا اپنے رب کا، خبردار دوری ہے عاد کے لیے جو قوم تھی ہود کی۔ تو یہاں پہ کہا گیا کہ جب فیصلے کا وقت آیا تو صرف ہود علیہ السلام اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے ان کو نجات دے دی گئی، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت میں لے لیا اور سخت عذاب سے بچا لیا۔ کیا سخت عذاب آیا تھا ان پر؟ ہم نے پڑھا تھا یہ پہلے، ان پر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل وداؤٹ اینی گیپ، وداؤٹ اینی بریک ٹھنڈی ہوا چلی تھی، جس میں شور تھا، بہت زیادہ شدت تھی، اور ایک بہت زیادہ سرکش سی ہوا تھی۔ اب پہلے تو کیا ہوا کہ ان پر ایک بادل آیا، یہ قحط سالی فیس کر رہے تھے، ان کو لگا کہ بارش ہونے والی ہے، خوش ہو گئے، اور پھر ہوا چلنا شروع ہو گئی، اور وہ ایسی ہوا تھی، وہ اتنی لاؤڈ تھی، اس میں اتنا شور تھا، اس میں اتنی ٹھنڈک تھی، چل بھی تھی وہ، اور اس نے سب کو اٹھا اٹھا کر پھینکا، وہ لوگوں کو اٹھا اٹھا کر زمین پر مارنے لگی، کسی کے زمین پر قدم نہیں جم پا رہے تھے، اور وہ ایسے گرے ہوئے تھے جیسے کھوکھلے تنے ہوتے ہیں کھجور کے درخت کے، بالکل ہولو ٹرنکس کی شکل میں تھے۔ یہ انجام ہوا ان کا۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کی بات نہ مانی، رسولوں کی نافرمانی کی۔ اور رسولوں کا لفظ کیوں استعمال ہوئے یہاں پہ؟ آئے تو صرف ان کے پاس ہود علیہ السلام تھے، یہ اس لیے کہا گیا کہ ایک رسول کو جھٹلانا یعنی تمام رسولوں کو جھٹلانا، کیونکہ تعلیمات تو سب کی ایک ہیں، سب توحید کی طرف بلاتے ہیں، سب شرک سے روکتے ہیں۔ تو یہ جو انہوں نے پیغمبر کی بات نہیں مانی تھی نا، اس وجہ سے ان پر عذاب آیا۔ اور جب یہ پیغمبر کی بات نہیں مان رہے تھے تو پھر یہ کس کی بات مان رہے تھے؟ سوسائٹی کے بڑے بڑے لوگوں کی، لیڈرز کی بات مان رہے تھے۔ پیغمبر کی بات کو چھوڑ کر جو وہاں کے طاقتور لوگ تھے ان کی بات مانی جا رہی تھی۔ اب عام عوام اسی لیے پس گئی نا، کیونکہ انہوں نے بات اس کی مانی، انہوں نے پیغمبر کو چھوڑ دیا، مطلب لیڈرز خود تو تباہ ہوئے، ساتھ عام عوام کو بھی انہوں نے تباہ کر دیا۔
یہ ذہنی طور پر، عملی طور پر، مطلب اپنی سوچ کے اعتبار سے بھی اور عمل کے اعتبار سے بھی قوم کے بڑوں کو فالو کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی بات کے مقابلے میں انہوں نے لوگوں کو فالو کرنا پسند کیا۔ انفلوئنشل جو لوگ تھے سوسائٹی کے، جو زیادہ طاقت والے تھے، ان کو پسند کیا۔ اور ایسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا نو ڈاؤٹ سوسائٹی پر ایک دباؤ ہوتا ہے، اور کبھی کبھار وہ اتنا زیادہ ان کا ایک کنٹرول ہوتا ہے سوسائٹی پہ کہ لوگوں کو ڈر لگتا ہے کہ اگر ہم نے ان کی نافرمانی کی تو یہ ہمیں سزا دیں گے۔ فرعون کے ساتھ جو لوگ تھے وہ فرعون کی سزا سے تھے نا، ڈرتے تھے۔ تو پھر انجام کیا ہوا؟ اگر وہ اللہ پر توکل کر لیتے، اللہ پر ایمان لے آتے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کی سزا سے بچا لیتا۔ لیکن جب حق کو قبول نہ کیا جائے اور ان کو فالو کیا جائے جو حق کے انکاری ہیں، تو پھر انجام ویسا ہی ہوتا ہے۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھا نا، نوح علیہ السلام کا بیٹا، وہ بھی وہاں کے جو بڑے بڑے سردار اور جو نافرمان لوگوں تھے ان کے ساتھ اس کی پسندیدگیاں تھیں، اس کی زندگی ویسی تھی، تو اس کا انجام بھی پھر ان کے ساتھ برا ہی ہوا۔ اب ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ ہم دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، اچھائی اور برائی کا کیا سٹینڈرڈ ہم نے سیٹ کیا ہوا ہے۔ وہ جو ہمارے خاندان والوں نے سیٹ کر دیے، وہ جو ہماری سوسائٹی کے بڑے بڑے لوگوں نے سیٹ کر دیے، کوئی بزرگ سیٹ کر گئے ہیں، بے شک وہ حق کے خلاف ہو، ہم اس چیز کو فالو کر رہے ہیں۔ اور بھی بہت ساری باتوں پر لوگ کیوں نہیں دین پر عمل کرتے کہ ہمارے خاندان میں ایسا نہیں ہوتا نا، بس شروع سے ایک طریقہ چلا آ رہا ہے، بس اسی پہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر ہم بات کریں گے، حق کو قبول جان چکے ہیں وہ، لیکن اگر ہم حق کی بات کریں گے تو خاندان ہمارے خلاف ہو جائے گا، ہم منع نہیں کر سکتے۔ تو بس شروع سے ایسا ہی ہوتا ہے تو ہم بھی وہی کریں۔ ہمارے امی ابو اس طرح کرتے تھے، ہمارے دادا دادی، بے شک وہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے چیز خلاف ہو۔ اور کبھی تو واقعی ایسا ہوتا ہے کہ خاندان میں کچھ سٹینڈرڈ سیٹ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں، اور ایک ان کا آپ پہ ایک انفلوئنس ہوتا ہے اور ایک دباؤ ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگ اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھار بہانے بنا لیے جاتے ہیں بس دین پر عمل نہ کرنے کے لیے۔ ایسے لوگ تو ہوں گے، ایسے لوگ نکل تو نہیں سکتے ہماری سوسائٹی سے، ایسے لوگ تو ہمیشہ رہیں گے جو دنیاوی اعتبار سے، چاہے وہ علمی اعتبار ہو یا دولت کے اعتبار سے طاقتور ہوں گے، اور ان کا انفلوئنس بھی ہوگا۔ یہ تو اب ہم نے خود دیکھنا ہے کہ ہم نے ان کو فالو کرنا ہے، یا ہم اللہ کو ان سے اوپر سمجھتے ہیں یا ان کو اللہ سے اوپر سمجھتے ہیں۔ اس چیز کا فیصلہ تو انسان نے خود کرنا ہے، کیونکہ پھر سزا سب کو ملے گی، چاہے کوئی کسی کے دباؤ میں آ کے غلط کام کر رہا تھا اور حق کو قبول نہیں کر رہا تھا، اور وہ سمجھتا تھا کہ یہ میرے نقصان اور فائدے کے مالک ہیں تو اس لیے میں نے ان کو فالو کرنا ہے، تو پھر اس کو سزا بھی ملے گی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی سوچ استعمال کرے، اپنی یہ جو سوچنے کی صلاحیت اس کو دی گئی ہے وہ اس کا استعمال کرے، حق اور باطل میں فرق کرے، اور حق اور باطل کی جو پہچان ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کے اندر رکھ دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تو ریکوائرمنٹ ہم سے یہ ہے کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کو بڑا مانیں، کسی دباؤ رکھنے والے شخص کے دباؤ کو قبول نہ کریں اگر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف بات کرے۔ ورنہ انجام کیا ہے کہ وہی جو قوم عاد کا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ دنیا میں بھی ان پر لعنت، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گئے، ان کے لیے ذلت ہے، رسوائی ہے۔ اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ بات کس طرح کریں، اللہ تعالیٰ کا کلام کس طرح ہے کہ خبردار، بے شک عاد نے کفر کیا اپنے رب کا، خبردار دوری ہے عاد کے لیے جو قوم تھی ہود کی۔ یعنی ایک طرح سے اعلان کیا جا رہا ہے، سب کو بتایا جا رہا ہے کہ عبرت حاصل کر لو، نصیحت حاصل کر لو، اس واقعے سے کچھ سیکھ جاؤ۔ ہم سوچیں نا، قوم عاد جو لمبے قد والی تھی، اتنی بلند عمارتیں بنانے والی تھی، ان کی طاقت ان کے کوئی کام ہی نہیں آئی۔ آج اگر اللہ تعالیٰ ہمیں جسمانی طور پر قوت دے دیتے ہیں، علم کی قوت دے دیتے ہیں، مال کی قوت دے دیتے ہیں، لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر ایمان نہیں ہے تو پھر اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ اگر آخرت کو بھول کر ہمیں کوئی بھی قوت حاصل ہو گئی ہے، کوئی بھی چیز ہمیں مل گئی ہے، تو اس کا ہمیں فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر ساری طاقتوں کا مل جانا کوئی فائدہ نہ دے گا انسان کو۔ ہم سب اپنا اپنا جائزہ لے لیں کہ ہم اللہ کی بات کو کتنی امپورٹنس دیتے ہیں، کیونکہ ہم جتنا اللہ تعالیٰ اس دنیا کے پیچھے بھاگیں گے نا اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، اتنا زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوتے جائیں گے۔ اور اس دنیا کے پیچھے بھاگ بھاگ کر اگر ہم مالی قوت حاصل کر بھی لیں تو کتنا فائدہ ہم اٹھا لیں گے، کتنے سال؟ آخر میں تو سب کو اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، اور وہی ہمیشگی کی زندگی ہے۔ کتنی فکر ہم سب کر رہے ہیں اپنی آخرت سنوارنے کی، اس گھر کو بہتر بنانے کے لیے۔ دنیا میں تو
ہم نے کسی جگہ پہ تھوڑی دیر کے لیے بھی جانا ہو، تھوڑا سا بھی ہمارا اسٹے ہو، لمیٹڈ ڈیز کے لیے بھی اسٹے ہو، تو ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ ہر طرح کی آسائش ہو۔ تو آخرت کے لیے ہم اتنے ریلیکس کیوں ہو گئے ہیں؟ ہم کیوں جہنم کو اتنا لائٹ لیتے ہیں، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہوا ہے کہ ان کا بستر آگ ہے، ان کے اوپر اوڑھنا آگ ہے، ان کے چاروں طرف آگ ہوگی، ان کا کھانا آگ ہے، ان کے لیے پینے کے لیے ابلتا پانی ہے، وہاں تو ہے ہی آگ۔ تو کیوں ہم اتنے ریلیکس ہو گئے ہیں کہ ہم یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ہماری جو کوششیں ہیں وہ ہمیں کس گھر کی طرف لے کے جا رہی ہیں، جنت کی طرف یا جہنم کی طرف؟ ہم سب نے فیصلہ خود کرنا ہے کہ ہم نے سوسائٹی کے بڑے بڑے لیڈرز، سوسائٹی کے سو کالڈ ٹرینڈز فالو کرنے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ان کو فالو کرتے ہوئے ہمیں لگتا ہے کہ ہم بڑے عزت دار بن رہے ہیں، یا ہم نے اللہ تعالیٰ کو فالو کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات ہم تک لے کر آئے ہم نے اس کو ماننا ہے۔ ہم سب نے اپنا جائزہ خود لینا ہے۔ اب ان آیات کی تلاوت سنیں۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ إِن نَّقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ مِن دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونِ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُم مَّا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِّعَادٍ قَوْمِ هُودٍ